وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى مثال میں آپ کو دیتا ہوں اور اس کے اندر ایک سوال ہے، اس کا جواب میں آپ سے طلب کرتا ہوں۔ کسی بھی بچی کو بلایا جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ تمہارا رشتہ آیا ہے ایک ایسے لڑکے سے جو لڑکا شرابی ہے، جو لڑکا جواری ہے، جو لڑکا برے کام کرتا ہے، کیا کوئی بھی بچی اس لڑکے سے شادی کرنا پسند کرے گی؟ بولیے، کرے گی؟ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان بچیاں ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے اس کو یہ سکھایا کہ چوری کرنا غلط ہے، یہ سکھایا کہ جوا کھیلنا غلط ہے، لیکن اس کو کبھی یہ نہیں سکھایا کہ مشرک غلط ہے۔ ہم لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں شادی بیاہ کی محفلوں میں، شادی خانے بنوانے میں۔ کیا ڈھنگ کا کوئی ایک ایسا اسکول بنایا جس میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ایک ساتھ دی جاتی ہو؟ بنایا ہم نے؟ کیا کوئی ایسا اسکول قائم کیا جس میں جماعت کے ساتھ مسلمان بچے اور بچیاں جمعہ کی نماز ادا کر سکیں؟ نہیں بنایا۔ اعلیٰ تعلیم کے نام پر ہم اپنے بچے اور بچیوں کو لے جا کر کے مشنری اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی پریئر میں وہ ان سے شرک کرواتے ہیں، اور پھر شرک کا پورا دور چلتا ہے، شروع سے لے کے اخیر تک ان کے تہواروں کو سیلیبریٹ کرنا، ان کے طریقہ کار کو اپنانا، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اپنا شیوا سمجھتے ہیں۔ اور جب ناشئہ کی، ایک چھوٹے بچے کی تربیت شرک کے بنیاد کے اوپر کی جاتی ہے تو معاملہ آگے چل کر وہ شرک کے راستے کو ہی اپنا مناسب راستہ سمجھتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه بخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے
اسی نے ہمیں آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ ناظم جلسہ نے ابھی آپ کے سامنے یہ اعلان کیا کہ آج کے اس مجلس میں جس عنوان کی وضاحت کرنے کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، وہ عنوان ہے نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب اور اس کا علاج۔ عنوان بہت لمبا ہے اور حالات بہت صبر آزما ہے۔ ایسے میں نہ تو ہم عنوان کی وضاحت کر سکتے ہیں اور آپ نہ سننے کی تاب رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مجلس کو انتشار سے بچائیے، انتشار کے شکار نہ ہوئیے، جم کر بیٹھیے، سنیے، یا نہیں تو مجلس برخاست کیجیے۔ آنا جانا، دائیں بائیں مڑنا، اس سے نہ ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور آپ نہ اپنی بات، میری بات پوری طور پہ سن سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر دونوں کی محنت رائے گاں اور بیکار ہے۔ نوجوان ہر زمانے میں معاشرے اور سماج کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا درست ہونا معاشرے کے اصلاح کی ضمانت سمجھا جاتا ہے، اور اگر نوجوانوں میں بگاڑ آ جائے، فساد آ جائے، تو کوئی بھی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی قوم اپنے منزل کو، اپنے مقصد کو پورے طور پہ حاصل نہیں کر سکتی، پورے طور پہ نہیں پہنچ سکتی۔ لہذا ابلیس کا سب سے زیادہ زور جس جانب ہوتا ہے نا، وہ معاشرے کے اندر نوجوان ہیں، چاہے ان کا تعلق نوجوان مرد سے ہو یا ان کا تعلق نوجوان عورتوں سے ہو۔
زیادہ تر جن کو ورگلانے کا اور راہ راست سے ہٹانے کی کوشش ابلیس جن کے تعلق سے کرتا ہے وہ نوجوانوں کا طبقہ ہے۔ عام طور پہ آپ سنتے ہوں گے جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر کچھ کر گزرنے کی ہمت ہوتی ہے، کچھ کر گزرنے کی آرزو ہوتی ہے، اس کے قوا بوڑھوں کے مقابلے میں مضبوط ہوتے ہیں، تجربہ کم ہوتا ہے، جوش زیادہ ہوتا ہے، لہذا ٹھوکر کھانے کا اندیشہ بہت زیادہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین 5 چیزوں کے متعلق پوچھے گا۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ انسان کو اس کی دی گئی عمر کے متعلق پوچھے گا کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں گنوایا، اچھائی کے اندر یا برائی کے اندر، نیکی کے اندر یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اندر، تم نے اپنی عمر کو کہاں گنوایا، کہاں گزارا، اپنی عمر کہاں گزار دی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اور عمر کے اندر جوانی بھی داخل تھی یا نہیں تھی، لیکن الگ سے اللہ تعالیٰ ایک سوال لائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، تم نے اپنی نوجوانی کو، اپنے جوانی کے عالم کو کس جگہ پر تم نے صرف کیا اور کس جگہ پر لگایا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام سوال کرنے کے بعد خاص سوال کیا، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جوانی کی خاص اہمیت ہے، جوانی کی خاص اہمیت ہے۔ اور اس کے بعد مدارج السالکین کے اندر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ ذکر کیا ہے تمہید کے طور پر، اس کو آپ سنیے اور یہی ہمارے پوری تقریر کا خلاصہ ہوگا، یہی جو کچھ ہوگا کہ انسان کے جسم کو اللہ رب العالمین نے 2 چیزوں سے بنایا ہے، انسان کے جسم کو 2 چیزوں سے بنایا ہے۔ ایک تو یہ جسم ہے ہڈیوں کا، گوشت کا مجموعہ، اور دوسری چیز اس کے اندر روح ہے نا۔ ان دونوں چیزوں کے مرکب سے ملنے سے انسان کا وجود باقی ہے۔ اگر دونوں کے ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تو کسی کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی۔ انسان سے اگر روح کو نکال دیا جائے، آدمی اگر انتقال کر جائے تو کیا اس کو آپ اپنے ساتھ رکھنا پسند کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ جتنا جلد سے جلد ہو سکے اس کو کفن دے کر کے، اس کو غسل دے کر کے قبرستان اس کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی انسان سے اگر روح کو نکال دی جائے تو اس کی جگہ زمین کے اوپر نہیں، زمین کے نیچے ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا۔ تو یہ 2 چیزوں سے مرکب ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو یہ 2 چیزیں دی ہیں تو دونوں کے غذا کا بھی انتظام کیا ہے۔ جسم کی غذا الگ ہے، روح کی غذا الگ ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جسم کو مٹی سے بنایا، تو جسم کی غذا کا انتظام بھی اللہ نے کس سے کیا؟ مٹی سے کیا۔ مٹی سے چاول، دال، میوجات اور طرح طرح کے پھل فروٹ یہ نکلتے ہیں، جس کو انسان کھا کر کے اپنے جسم کو، اپنی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اپنے قوا کو مضبوط کرتا ہے۔ اور روح، اس کی تخلیق اللہ رب العالمین نے مٹی سے نہیں کی ہے، روح آسمانی ہے۔ چنانچہ حدیث ہے کہ تم میں کا کوئی بھی آدمی 4 مہینہ گزارتا ہے رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، پھر اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اترتا ہے اور اس کے اندر روح داخل کرتا ہے، روح پھونکتا ہے اور تقدیر لکھتا ہے کہ یہ آدمی نیک ہوگا یا برا ہوگا،
خوشبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو روح یہ کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے. تو اس کے غذا کا انتظام بھی اللہ رب العالمین نے کہاں سے کیا ہے؟ آسمان سے کیا ہے. آج کے اس دور میں اس پہلو کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اکثر نوجوانوں کی روح پیاسی ہے. آج اگر آدمی پریشان ہوتا ہے تو اپنے روح کے تسکین کا ذریعہ موبائل کے اندر تلاشتا ہے، انٹرنیٹ کے اندر تلاشتا ہے، میوزک میں تلاشتا ہے، فلمی گانوں کے اندر تلاشتا ہے، کامیڈی کے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اندر تلاشتا ہے. حالانکہ روح کی سکون وہاں حاصل ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو، دلوں کا اگر تم سکون چاہتے ہو، دلوں کا اطمینان اگر تم چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جسم کی غذا کا انتظام کیا، جسم کی حفاظت کا انتظام کیا، روح کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا، روح کو پیاسا چھوڑا. لہذا آج یہ جو بے راہ روی ہے نا، بے راہ روی کے اسباب میں سے ایک سبب وہ یہ ہے کہ آج نوجوان چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کی روحیں پیاسی ہیں، ان کی روحیں پیاسی ہیں. ان کو سیراب کس طرح سے کیا جائے، ان کے اس عمل کو یا ان کے روح کو، ان کے جسم کو صحیح دشا اور صحیح ڈائریکشن پہ کیسے لگایا جائے، یہ ہے سوال. تو اس سوال کا جواب ہم چند نقاط میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی چیز جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے ہمارا اور آپ کا، وہ ہے توحید باری تعالی. اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. آج ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو سب کچھ سکھایا، لیکن اگر نہیں سکھایا تو توحید کی عظمت نہیں بتائی، توحید کی قدر و قیمت نہیں بتائی. یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی نوجوان کو کھڑا کیجئے اور پوچھئے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کہتے کس کو ہیں، تو وہ یہ کہے گا کہ اسکول اور کالج میں جو ہم لوگ فارم بھرتے ہیں نا، اس میں بولڈ میں لکھنے کے لیے ہے اسلام. تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو اسلام. بس اتنا ہی تعلق ہے. ورنہ آپ مساجد کے اندر جا کر دیکھ لیں نوجوان کتنے ہیں. اسکول اور کالج کے گیٹ پہ چلے جائیں، یہ ہمارا عملی نمونہ ہے مسجد میں. اور اگر آپ کو علمی نمونہ دیکھنا ہے تو کسی بھی کالج کے اسکول کے گیٹ کے اوپر چلے جائیں، 10 بچیوں کو اور 10 بچوں کو اکٹھا کریں اور سوالات پوچھیں، ان سے پوچھیں. افسوس کا مقام اس وقت ہوتا ہے، آپ غور کیجئے، ایک سیریل چلتا ہے ٹی وی میں KBC کا، ایک مسلمان نوجوان آیا اس میں، جس میں سوالات پوچھے جا رہے تھے. ایک سوال ایکسپرٹ نے اس سے ایک سوال پوچھا، کہا کہ جبریل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسرافیل علیہ السلام، ان تینوں میں رسول کون ہے بتاؤ، ان تینوں میں رسول کون ہے یہ بتاؤ. اس نے کہا کہ یہ سوال اسکپ کیجئے، مجھے یہ سوال نہیں چاہیے، کوئی دوسرا سوال پوچھئے. جبکہ ہے وہ مسلمان. افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ اس نے دنیا بھر کے سوالوں کی تیاری کی، جنرل نالج کے بڑے بڑے کتابوں کو، بڑی بڑی کتابوں کو اس نے پڑھا، بڑے بڑے سبجیکٹ اس نے پڑھے، لیکن نہ پڑھا اگر کچھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں تعلیم اس نے حاصل نہیں کی، اللہ رب العالمین کے توحید کے بارے میں تعلیم اس نے حاصل نہیں کی. یہی معاملہ ہے آج کے نوجوانوں کا. تو بے راہ روی کے اسباب میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ توحید کی عظمت کو ہم نے ان کے دلوں کے اندر نہیں بٹھایا ہے. ورنہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اور اس کے اندر ایک سوال ہے، اس کا جواب میں آپ سے طلب کرتا ہوں. کسی بھی بچی کو بلایا جائے
اور اس سے یہ کہا جائے کہ تمہارا رشتہ آیا ہے ایک ایسے لڑکے سے جو لڑکا شرابی ہے، جو لڑکا جواری ہے، جو لڑکا برے کام کرتا ہے، کیا کوئی بھی بچی اس لڑکے سے شادی کرنا پسند کرے گی؟ بولیے، کرے گی؟ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان بچیاں ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے اس کو یہ سکھایا کہ چوری کرنا غلط ہے، یہ سکھایا کہ جوا کھیلنا غلط ہے، لیکن اس کو کبھی یہ نہیں سکھایا کہ مشرک غلط ہے، کبھی نہیں سکھایا کہ توحید کی یہ عظمت ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ چلو مسلمان ہو، چاہے کسی اور مذہب سے ہم تعلق رکھنے والے ہوں، ہیں تو انسان، سب چیز جائز ہے۔ بے راہ روی کے اسباب میں سب سے پہلا سبب یہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر سب سے پہلے جس چیز کی عظمت بٹھانے کی کوشش کی تھی وہ یہی توحید باری تعالیٰ تھی۔ 13 سال تک مکہ المکرمہ کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے رہے، اور 13 سال کے بعد جب مدینہ منورہ آئے تو کوئی مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہ ہوتی تھی جس میں آپ توحید کی نہ دعوت دیتے ہوں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، دنیا سے رخصتی کا آخری لمحہ تھا، اس وقت بھی آپ کہہ رہے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ یہاں بھی توحید کی دعوت اپنے امت کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ آج بے راہ روی کے اسباب میں ایک سبب عشق کے فتنے میں پڑ کے، محبت کے فتنے میں پڑ کے اور دوسرے چیزوں کے فتنے میں پڑ کے مسلمان نوجوان لڑکے یا لڑکیاں وہ اپنے ایمان کو ضائع کر رہی ہیں، اپنے ایمان کو برباد کر رہی ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام نے جو ایمان دیا تھا، اس ایمان کی صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایمان کی تعلیم دی تھی اس کی قدر و قیمت ان کے نگاہ میں کیا تھی، اس کا 2 مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں۔ رومیوں سے لڑائی ہوئی، رومیوں نے ان کو پکڑ لیا، عیسائی بادشاہ تھا روم کا، گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے، لائے گئے۔ رومی بادشاہ نے ان کے سامنے پیشکش کی، کہا ایسا کرو عبداللہ، خوبصورت ہو، نوجوان ہو، عیسائیت قبول کر لو، تم کو منسٹر بنا دیں گے، کرسی دے دیں گے، عہدہ دے دیں گے، وزیر بنا لیں گے، دین اسلام کو چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اسلام اس وجہ سے لایا ہوں کہ اسلام کو چھوڑ کر کے پھر مرتد ہو جاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ایک بڑا سا کڑھائی منگوایا، غور سے سنیے، بڑا سا کڑھائی منگوایا اور اس میں تیل ڈال کر کے آگ لگا دی، تیل کو گرم کیا اور ایک مسلمان بے قصور قیدی کو پکڑ کر لایا گیا، اس کے ہاتھ اور پیر باندھ کر کے اس کو اس تیل میں ڈال دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چکنی سفید ہڈیوں کا ڈھانچہ یہ تیل کے اوپر تیرنے لگا، اتنا گرم وہ تیل تھا کہ جسم پورے طور پہ جل گیا، گوشت وغیرہ پورے طور پہ ختم ہو گیا اور سفید ہڈیوں کا چکنا ڈھانچہ یہ تیرنے لگا تیل کے اوپر۔ عبداللہ ابن حذافہ السہمی سے دوبارہ بادشاہ نے سوال کیا، اب بتاؤ اگر تم عیسائیت قبول نہیں کرتے ہو تو تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ بھی ہم یہی کریں گے، کیا کہتے ہو؟ عبداللہ ابن حذافہ السہمی نے کہا کہ نہیں، اب بھی نہیں،
اب بھی میں اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہا باندھو جی اس کے بھی ہاتھ اور پیر باندھو۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے ہاتھ اور پیر باندھے جانے لگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے ہاتھ اور پیر باندھے جا رہے تھے تو آپ رونے لگے۔ عیسائی بادشاہ نے، رومی بادشاہ نے یہ کہا کہ چھوڑ دو جی، ہو سکتا ہے یہ ٹوٹ گیا، ڈر گیا، خوف کھا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں تم غلط سمجھے، میں ڈرا نہیں، میں نے خوف کو دیکھا نہیں، یا میں خوف نہیں کھانے والا نہیں ہوں، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں اللہ رب العالمین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ میری ایک جان کیوں ہوئی؟ ایک سے زیادہ اگر 100 جانیں ہوتی اور تم 100 مرتبہ اٹھا کر کے مجھ کو تیل کی کڑھائی میں ڈالتے تو اسلام کے خاطر یہ تکلیف میں 100 مرتبہ برداشت کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن میں اپنے دین سے پھرتا نہیں، اپنے دین سے ہٹتا نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اب آپ غور کیجئے، یہاں جان جا رہی ہے لیکن توحید کا دامن حضرت عبداللہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کیسے توحید والے ہیں کہ محبت کے فتنے میں پڑھ کر، عشق کے فتنے میں پڑھ کر، تھوڑے سے مال کے لالچ میں آ کر کے، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، اپنے ایمان سے دستبرداری کا اعلان کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو ترک کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی یہ ابھی تک ہم کو پہنچی نہیں ہے، یا ہم نے اپنے نوجوانوں کو اب تک اس کی تعلیم دی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بڑے سے بڑے آفر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیے گئے، لیکن آپ کے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی جنبش نہ ہوئی، اور یہ لوگ ذرہ برابر بھی اپنے ایمان سے کمپرمائز کرنے یا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اسی ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ بڑا عظیم واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کے یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے درخواست کی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کی زمین زرخیز ہے، کھیتی کرنے والی ہے، اور آپ لوگ کھیتی کرنا نہیں جانتے، آپ یہ زمین ہمارے حوالے کر دیجئے، مالک آپ رہیے گا، زمین میں ہم کھیتی کریں گے، جو کچھ اناج نکلے گا اس کا آدھا حصہ ہم مدینہ منورہ بھیج دیا کریں گے۔ کس نے کہا؟ خیبر کے یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کرنے کے بعد ان کے اس بات کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا۔ 1 سال تک، 2 سال تک وہ لوگ مال صحیح طریقے سے بھیجتے رہے، اور اس کے بعد یہودیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے دھوکہ دینے کا، وہ دھوکہ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور بہانہ کرنے لگے کہ اس سال کھیتی نہیں ہوئی تو اس سال اناج نہیں ہوا، اس سال کیڑا لگ گیا، اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خرص کرنے میں، اندازہ لگانے میں بڑی مشہور تھے، جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کچھ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ دھان کے کھیت کے کنارے کھڑے ہو کر کے بتا دیں گے کہ اس میں سے اتنا کوئنٹل دھان نکلے گا۔ ہو سکتا ہے 2-4 کلو آگے پیچھے ہو جائے، لیکن ان کا اندازہ اکثر اوقات میں صحیح ہوتا ہے۔ تو یہ خرص کرنے میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ بڑی مشہور تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ تم خیبر جاؤ اور کھیتی پکنے سے پہلے کھیتی کو دیکھ کر کے، اندازہ لگا کر کے
اس کے ذمے کا اناج اس کو بتا کر کے وہاں سے چلے آنا. جب کھیتی کٹے گی تو اتنا وہ غلہ مدینہ منورہ بھیج دے گا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گیا خیبر، اور جانے کے بعد جس گھر میں میں اترتا تھا، جس گھر میں میں ٹھہرتا تھا، وہاں پہنچا کہ آدھی رات کا وقت تھا. میرے دروازے پہ کسی نے دستک دیا. کہتے ہیں دروازہ ہم نے کھولا، دروازے کو کھولا، 2 یہودی میرے سامنے کھڑے تھے. یہ خیبر کے یہودی تھے. لوگوں نے سے عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا آپ سے کچھ کام ہے. کہا یہ رات کا وقت ہے، تم جاؤ اپنے گھر میں، صبح میں آؤں گا، میں اسی کام کے لیے آیا ہوں، تم سے ملنے کے لیے ہی آیا ہوں. کہا نہیں، مجھے یا ہم دونوں کو اسی وقت آپ سے کام ہے. شارح لکھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں نا، وہ عام طور پر رات کو ہی طے ہوا کرتے ہیں. جس وقت دنیا کی ساری دکانیں بند ہوتی ہیں، اس وقت ایک دکان کھلا ہوتا ہے جہاں مومن اپنا ایمان بیچتا ہے، چند سکوں میں، چند روپیوں میں، چند مال کے عوض، تھوڑے سے مال کے عوض. بہرحال وہ لوگ عبداللہ ابن رواحہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد اشرفیوں سے بھری ہوئی 2 تھیلیاں ان کے قریب کیا، اور کہا کہ یہ مال ہے، اس کو آپ لیجئے، کل صبح جب آپ ہمارے کھیت میں جائیے گا تو ہمارے حصے کا جو اناج ہے وہ کم کر کے لکھیے گا. اب ذرا غور کیجئے، ہم اور آپ ہوتے وہاں پر تو کیا کرتے؟ بولیے کیا کرتے ہم لوگ؟ ہم لوگ وہ تھیلیاں رکھ لیتے اور کہتے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، کسی سے کہنا مت، یہ کہہ کر کے ہم واپس کر دیتے. لیکن عبداللہ ابن رواحہ نے جو جملہ کہا ہے اس وقت، اگر اس جملے کی کروڑوں میں کوئی آدمی قیمت دے تو وہ قیمت ادا نہیں ہوگی. اور یہ مومن کا ایمان ہوتا ہے. غور کیجئے گا، مومن کا ایمان نڈر ہوتا ہے. وہ کسی دھمکی سے، کسی کے ڈرانے سے، کسی کے دھمکانے سے، کسی کے ڈر سے، کسی کے پریشر میں، کسی کے دباؤ میں اس کا ایمان تبدیل نہیں ہوتا. ورنہ ایک اکیلے مسلمان ہے عبداللہ ابن رواحہ، یہودیوں کی بستی ہے، وہ یہودی چاہتے تو 4-5 یہودی مل کر کے ان کو مار بھی سکتے تھے. لیکن ایمان یہ کتنا نڈر ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا، اس جملے کو غور سے سنیے، کہا فواللہ، قسم اللہ کی، لقد جئتکم عند احب الناس الی، میں تمہارے پاس جس شخص کے پاس سے آیا ہوں وہ دنیا میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے. مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، انہوں نے مجھ کو بھیجا ہے. وَأَنْتُمْ یا یہود، اور تم اے یہودی، ابغض عندی من القردۃ والخنازیر، اور تم میرے نزدیک سور اور بندر سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہو. میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنی نفرت کوئی آدمی سور سے کرتا ہو، بندر سے کرتا ہو، اس سے زیادہ میں نفرت کرتا ہوں. ولیکن حبی ایاہ وبغضی ایاکم، اس سے میری دوستی اور تم سے میری دشمنی مجھے اس بات کے اوپر آمادہ نہیں کرے گی کہ تمہارے فائدے کے لیے میں اناج کم کر کے لکھ دوں اور اپنے محبوب کے فائدے کے لیے اناج میں بڑھا کر کے لکھ دوں. یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ سننا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد میں لکھتے ہیں کہ وہ دونوں یہودی کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کہ عرب جیسی بدوی و وحشی قوم کو جس نے سچائی کا، امانت داری کا سبق اس طرح سے پڑھایا ہو وہ ضرور کوئی نبی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اب غور کیجئے، عبداللہ ابن رواحہ نے کیا کوئی تقریر کی تھی ان کے سامنے؟ توحید کا عملی مظاہرہ پیش کیا تھا.
اپنے ایمان کا جیتا جاگتا ثبوت پیش کیا تھا، اور ایمان کے ثبوت کے اندر میرے بھائیوں وہ طاقت ہے کہ بڑے سے بڑے لوگوں کا دل پگھل جائے. لیکن ہم طاقت ایمان کی کیا پیش کریں گے؟ ہم کو خود ہی ایمان کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اگر ہم پوچھیں کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط کتنے ہیں؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ کلمے کے ارکان کتنے ہیں؟ یہ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ نہیں معلوم ہے، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے. لہذا اس کا علاج کیا ہے؟ یہ تو بیماری ہوئی. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے مساجد سے، اپنے مدارس سے توحید کے کتابوں کے درس کو عام کیا جائے. اصول ثلاثہ، کتاب التوحید، قواعد اربع، نواقض اسلام، اس طرح کی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی پتلی پتلی کتابیں ہیں. ان کتابوں کا درس بچوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے سامنے عام کیا جائے. توحید کی عظمت کو ان کے سینوں کے اندر بٹھایا جائے. یہ بتلایا جائے کہ دنیا کے اندر ہمارے پاس جو سرمایہ ہے، قیمتی سرمایہ، وہ یہی توحید ہے، جس کو لے کر کے ہم کل قیامت کے میں اللہ کے سامنے چہرہ دکھائیں گے، اور جس سے انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی، ہم جنت میں داخل ہوں گے. باقی دنیا کے اندر توحید اگر انسان کے پاس نہیں ہے تو اس کے دنیا میں باقی رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں بچتی ہے. یہ توحید ہی انسان کو میرے بھائیوں جینے کا ہنر دیتی ہے، جینے کا سلیقہ دیتی ہے. عقیدے کا اثر اس کے جسم کے اوپر پڑتا ہے، اس کے چال ڈھال کے اوپر پڑتا ہے. اسی لیے آپ حدیث کی جتنی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، تمام کتابوں کے مقدمے میں ان کے رائٹر نے اپنے استاذوں کے نام ان کے عقیدے کے ساتھ لکھا ہے. اب کسی سے پوچھے گا کہ نام لکھ دیا کافی تھا نا، عقیدے لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ اس لیے کہ عقیدے کا اثر انسان کی زبان پر اور اس کے قلم کے اوپر ہوتا ہے. عقیدہ اتنی اہم چیز ہے. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کے اندر بے راہ روی ختم ہو، نوجوان مستقیم ہو جائیں، استقامت اختیار کرنے والے بن جائیں، صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہو جائیں، تو سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ ہے توحید باری تعالیٰ کو عام کیا جائے. اور توحید کوئی گلاس میں پانی نہیں ہے کہ کسی کو پلا دیا جائے. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے دروس کا اہتمام کرنا پڑے گا، اس کے لیے سوال و جواب کی محفلیں قائم کرنی پڑے گی، اور نوجوانوں سے روبرو ہو کر کے، نوجوان مرد اور خواتین سے روبرو ہو کر کے، ان کے سامنے بیٹھ کر کے توحید باری تعالیٰ کی تعلیم ان کے سامنے عام کرنے کی ضرورت ہوگی. تب جا کر کے کوئی آدمی توحید کے اوپر راسخ ہوگا، مضبوط ہوگا، اور اس کا عقیدہ درست ہوگا. اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرنے کے اوپر لوگوں کو ابھارنا پڑے گا. آج آپ غور کریں، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر نظر دوڑا کر دیکھ لیں، نوجوانوں کا آئیڈیل آج کون ہے؟ کون ہے نوجوانوں کا آئیڈیل؟ اگر کوئی نیا ہیرو آیا، نئی فلم کسی کی ریلیز ہوئی، تو کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اس کے لباس کی، اس کے طریقے کی، اس کے چال چلن کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی، کیا نوجوانوں کے جسم میں، ان کی حیات میں، ان کی شکل و صورت میں یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں؟ ایک زمانہ تھا جب مسلم خواتین مسلمانوں کی داڑھیوں سے نفرت کرتی تھی، نوجوان کے داڑھیوں سے نفرت کرتی تھی. ضرورت تھی کہ اسی وقت ان کی تربیت کر دی جاتی، لیکن لوگوں نے ان کو ترک کر دیا. آج وہ داڑھی سے نہیں بلکہ داڑھی والے کے ایمان سے نفرت کر رہی ہیں.
معاملہ یہاں تک پہنچ گیا. داڑھی سے نفرت تو دور کی بات، اب داڑھی والے کا ایمان بھی ان کو درست اور مناسب محسوس نہیں ہوتا. لوگ کیریکٹر اپناتے ہیں دنیا داروں کی، جبکہ شریعت میں کیریکٹر کس کا اپنانا چاہیے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا. اور اگر یہ اسپرٹ ہم نے اپنے نوجوانوں کے اندر پیدا نہیں کیا تو آپ یقین مانیے لاکھوں روپے آپ ان کے اوپر خرچ کر دیجئے، کروڑوں روپے آپ ان کے اوپر خرچ کر دیجئے نصاب تعلیم کے نام پر. غور سے سنیے گا، ہم لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں شادی بیاہ کی محفلوں میں، شادی خانے بنوانے میں. کیا ڈھنگ کا کوئی ایک ایسا اسکول بنایا جس میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ایک ساتھ دی جاتی ہو؟ بنایا ہم نے؟ کیا کوئی ایسا اسکول قائم کیا جس میں جماعت کے ساتھ مسلمان بچے اور بچیاں جمعہ کی نماز ادا کر سکیں؟ نہیں بنایا. اعلیٰ تعلیم کے نام پر ہم اپنے بچے اور بچیوں کو لے جا کر کے مشنری اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں. صبح اٹھتے ہی پریئر میں وہ ان سے شرک کرواتے ہیں، اور پھر شرک کا پورا دور چلتا ہے، شروع سے لے کے اخیر تک. ان کے تہواروں کو سیلیبریٹ کرنا، ان کے طریقہ کار کو اپنانا، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اپنا شیوا سمجھتے ہیں. اور جب ناشئہ کی، ایک چھوٹے بچے کی تربیت شرک کے بنیاد کے اوپر کی جاتی ہے تو معاملہ آگے چل کر وہ شرک کے راستے کو ہی اپنا مناسب راستہ سمجھتا ہے. تربیت کا معاملہ ہمارا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز کے لیے اپنے بچے اور بچیوں کو نہیں جگاتے ہیں، لیکن اگر 6 بجے اسکول جانا ہو تو 5:10 پر اگر جماعت فجر کی کھڑی ہو رہی ہے تو کوئی بھی گارجین اپنے بچے کو فجر کی جماعت کے لیے نہیں بھیجتا. لیکن اگر 6 بجے اسکول جانا ہے تو 5:30 بجے جگا کر کے اس کو تیار ضرور کرتا ہے کہ اب تم کو اسکول جانا ہے. تو اس کے دل کے اندر کیا بات بیٹھے گی؟ وہ یہی سمجھے گا کہ نماز پڑھنا یہ 2 نمبر کا کام ہے اور اسکول جانا یہ 1 نمبر کا کام ہے. ہم نے اس کو تربیت دیا ہے، ہم نے اس کو سکھایا ہے. لہذا جب وہ جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تب وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، فرض نمازوں کو ترک کرتا ہے، کیونکہ شروع سے ہم نے اس کو یہی تعلیم دی ہے. اچھا، دینی تعلیم کے نام پر اگر مدرسوں کے اندر، مساجد کے اندر مدرسے کا اہتمام ہو، مکتب کا اہتمام ہو، تو بہت سارے گارجین اپنے بچوں کو اس مکتب میں بھی نہیں بھیجتے ہیں، نہیں بھیجتے ہیں، نہیں بیٹھاتے ہیں. کیونکہ آج قاعدہ پڑھنا، الف با تا سا پڑھنا یہ غریبوں کا سمبول بن گیا. امیر لوگ اس تعلیم کو حاصل کہا یہ تو غریبوں کی کتاب ہے، غریب لوگ اس کو پڑھیں گے، امیر لوگوں کو اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھیجتے کہاں ہیں؟ مشنری اسکولوں کے اندر 3 کلاس میں سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. غور سے سنیے، ایک چیپٹر ہے سنڈریلا، ہے یا نہیں ہے؟ انگلش میڈیم میں سنڈریلا میں جو چیپٹر ہے وہ کیا ہے؟ ایک 3 سال کی بچی ہے، وہ 3 سال کی بچی اپنے ماں سے جھوٹ بول کر کے جاتی ہے، گھر سے نکل کر جاتی ہے. اب جب بچے کو یہ سکھایا جائے کہ جھوٹ بول کر کے ماں باپ کو بیوقوف بنانا یہ لائف اسٹائل ہے، یہ زندگی جینے کا سلیقہ ہے، تو بڑا ہو کر کے آگے چل کے جھوٹ بولے گا یا نہیں بولے گا؟ اب بتائیے. اور یہی اگر اسلامی تعلیم آپ اس کو دیتے تو مولوی صاحب مسجد میں اس کو بتاتے کہ بیٹا ایک بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھا، ان کی ماں نے ان کے دامن کے اندر اشرفیاں سی دی تھی. ڈاکوؤں نے جب حملہ کیا تو پوچھا کہ بیٹا تمہارے پاس یہ اشرفیاں تھی، تم نے بتلایا کیوں نہیں؟ کہا میری ماں نے کہا تھا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور میں نے جھوٹ نہیں کہا ہے. ایک طرف یہ دنیاوی تعلیم ہے جو بچے کو جھوٹ بولنا سکھاتی ہے. اسی لیے جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے آپ اپنا دکان بیچ کر کے، اپنی زمین بیچ کر کے، اپنے کاروبار بیچ کر کے اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسری جگہ بھیجتے ہیں
وہ وہاں جا کر کے رنگ رلیاں منا رہا ہوتا ہے اور آپ سے جھوٹ بول کر کے پیسے لے رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو وہی تعلیم دی ہے۔ اگر آپ یہ تعلیم دیے ہوتے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، سچ بولنا یہ شریعت سکھلاتی ہے، سچ بولنا یہ ہدایت اور کامیابی کی ضمانت ہے، تب وہ آدمی آگے چل کر کے آپ کی بھی قدر کرتا اور سچ بولتا، آپ کے ارمانوں کے اوپر وہ آدمی پانی نہ پھیرتا۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان نسلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اور یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے جو آئیڈیل ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور اس کے لیے خود سنت کے اوپر عمل کریں، نوجوانوں کو سنت کے اوپر عمل کرنے کی ترغیب دیں، اور مساجد سے سنت کی عظمت کے اوپر بیانات ہوں، سنت کے احقاق کے اوپر، سنت کے اوپر عمل کرنے کے اوپر بیانات ہوں، اور نوجوانوں کو ٹاسک دیا جائے کہ سنت کے مطابق کس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شب و روز کیسے گزرا کرتے تھے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ دو اسباب اور دونوں سبب کا حل آپ کے سامنے لگ بھگ آ چکا۔ ایک آخری اور تیسرا سبب بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تیسری چیز، نوجوانوں کے اوپر رقابت کس کو کہتے ہیں؟ رقابت کہتے ہیں نگرانی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ نگرانی کو۔ اگر توحید کی دولت آپ نے اس کو دے دی ہے تو اللہ رب العالمین کی رقابت کو وہ محسوس کرے گا، نگرانی کو۔ لیکن اگر وہ دولت آپ نے نہیں دی ہے تو آج نوجوانوں میں بے راہ روی کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ موبائل کا فتنہ ہے۔ سب سے بڑا سبب، خرید کر کے آپ نے موبائل دے دیا، اب اس کے بعد انٹرنیٹ کی ایک الگ دنیا ہے، وہ بند دروازے کے اندر کس دنیا میں جا رہا ہے، اس کا استعمال کیسا کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اگر شریعت کی رقابت ہے اس کے نگاہ میں، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی، پہاڑ کے کسی چٹان کے نیچے ہوگی، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، یاتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو لے کر کے تمہارے سامنے حاضر کر دے گا۔ یہ رقابت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے سامنے آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، پہاڑ کے برابر نیکی، تہامہ پہاڑ ہے، وہ پہاڑ کے برابر نیکی ہوگی، ان کے پاس لایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو کیا کرے گا؟ ہباء منثورا، خش و خاشاک کی طرح اڑا دے گا، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین اس طرح سے اڑا دے گا؟ کہ قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، یہ وہ لوگ ہوں گے جب یہ لوگ تنہائی اختیار کرتے ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ان کے اوپر حرام کیا ہے ان چیزوں کے پردے کو یہ پھاڑ دیا کرتے ہوں گے، حرام کاری کے اندر مبتلا ہوتے ہوں گے تنہائی میں۔ لہذا اس جرم کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان کے نیکیوں کو بھی ناقابل قبول کر دے گا۔ یہ رقابت ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں غیروں کی دیکھا دیکھی، خودکشی کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے، عام ہو رہا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو ختم کر دینا، مٹا دینا دنیا سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہے،
حالانکہ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ زندگی جو ہے نا یہ عارضی زندگی ہے، پرماننٹ نہیں ہے. مرنے کے بعد جو زندگی ہماری شروع ہو رہی ہے وہ زندگی ہماری پرماننٹ ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر یہاں اچھا کریں گے تو وہ زندگی اچھی ہوگی، نہیں تو وہ زندگی بھی بری ہوگی. اسی طرح سے یہ جسم یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے. کسی کو بھی جزوی طور پر یا کلی طور پر اس کو برباد کرنے یا اس کو نقصان پہنچانے کا کوئی حق نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں. اسی لیے اسی سے مسئلہ نکلتا ہے کہ کوئی آدمی اپنا کڈنی بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا ہے، خون بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا. کہ وہ ہماری چیز ہے ہی نہیں، ہم کیسے بیچیں گے؟ کسی کو ڈونیٹ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے. علماء نے اس کے اوپر لکھا ہے اعضا کی پیوند کاری کے اوپر. ہر کوئی آدمی وہ یہ چاہے کہ ہم اپنی کڈنی بیچ کر کے 2 کروڑ کما لیں، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ یہ جسم کی ایک ایک ناخن سے لے کر کے بال تک، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اور کل اللہ رب العالمین اس کے متعلق ہم سے پوچھے گا. ہم اس امانت کے امانت دار ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کا حق ہم کو نہیں ہے. شیخ ابن باز کہتے ہیں نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، کہا کہ وہ آدمی جو گٹکے کا استعمال کرتا ہے، وہ آدمی جو سگریٹ کا استعمال کرتا ہے، اور اگر وہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہوا تو اور مرا تو اس کی وہ موت خودکشی کی موت ہوگی، موت اس کی خودکشی کی ہوگی. کہا کیونکہ اطباء کے تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ ان چیزوں کا استعمال کرنے والا آدمی مہلک بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایسی چیز استعمال کریں جس سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچے. یہ شریعت کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے. چنانچہ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کے مجموعے کو اگر جمع کیا جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کے مطابق تعلیمات کو عام کیے جائیں تو معاشرے کے اندر امن پیدا ہوگا، سکون پیدا ہوگا، نوجوانوں کی اصلاح ہوگی، اور جو بے راہ روی معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے اس کا خاتمہ ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.